سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ ہمارے ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی اہمیت کسے کہتے ہیں۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب مسلمانوں کے سینے سے ایمان زبان تک پہنچ چکا ہے، الا ماشاء اللہ، اور زیادہ تر اسلام کا دیا، ایمان کا دیا مسلمانوں کے سینے کے اندر ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ کل تک جو گناہ صغیرہ سے بچنے کی جد و جہد کرتے تھے، آج وہ حرام کاموں کو بھی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے جیسے امت مسلمہ خوف خدا سے بالکل عاری ہو چکی ہے، اور اب یہ قوم شاید یہ بھی بھول چکی ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد خدا کو جواب بھی دینا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ دنیا کے مختلف اسکالرز، علماء اصلاح معاشرہ کی کوشش کر رہے ہیں، اور بدلتے ہوئے دنیا کے حالات کے سلسلے میں امت مسلمہ کی ذمہ داری سے متعلق رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور حالات کا رونا بھی روتے ہیں، اور حالات کے سلسلے میں کیسے نپٹنا چاہیے اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ لیکن میں نے بہت غور کیا کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم امت مسلمہ کا کیا ہے، اور غور کرنے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری توانائی اس بات پر خرچ کرنی چاہیے میری سوچ کے مطابق کہ مسلمان جیے بھی تو ایمان پر اور مرے بھی تو ایمان پر۔ اگر ہم نے اپنی قوم کو ایمان کی اہمیت نہیں بتائی اور ایمان کے سلسلے میں اپنی قوم کی رہنمائی نہیں کی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ خیر فرمائے، نہ جانے یہ قوم کس دلدل میں جا کر کے گرے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب تو لوگ کمپرومائز کرنے لگ گئے۔ ایمان جا رہا ہے پھر بھی کمپرومائز، اور ایسے کلمات اب مسلمان اپنی زبان سے نکالنے لگ گئے کہ جن کلمات کو نکالنے کے لیے پہلے روح کانپتی تھی، لیکن اب مسلمان بے دھڑک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی سچویشن میں ہم اگر قرآن کی رہنمائی حاصل کریں اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو حاصل کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے آج میں نے ایک قرآنی دعا کا انتخاب کیا ہے۔
جس دعا کے اندر اسی چیز کی طرف اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مدد مانگی جا رہی ہے، التجا کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے پاس ہدایت کی دولت موجود ہے، الحمدللہ آج ہمارے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، لیکن کبھی بھی کسی بندے کو اس اعتبار سے مطمئن ہو کر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایمان ہی پر مرے گا۔ اسے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایمان کا دامن نکل جائے۔ اور یہ فکر، یہ ڈر ان لوگوں کو بھی تھا جن لوگوں کے جنتی ہونے کی بشارت مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی تھی۔ اس ڈر سے وہ لوگ بھی کانپتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے۔ لیکن آج چند عبادات اور چند رسومات کے عادی بننے کے بعد امت مسلمہ اس حد تک غافل ہو چکی ہے کہ اسے اس چیز کی فکر قطعی طور پر نظر نہیں آتی کہ اس کے ہاتھوں سے کہیں دامن اسلام چھوٹ نہ جائے، بلکہ کثرت گناہ، کثرت حرام کے ارتکاب کی بنیاد پر ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اب آئیے میں اس دعا کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں جو دعا خود حضور مانگا کرتے تھے، جو دعا صحابہ مانگا کرتے تھے۔ اور اس دعا کو سمجھنے کے لیے اس دعا کے معنی کو سمجھیے، مطلب کو سمجھیے۔ اور یہ دعا کسی ولی کی طرف سے کی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ دعا اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مقدس میں موجود یہ دعا ہے۔ جس دعا کو اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہو، اس دعا کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوگا۔ دعا کا آغاز ہوتا ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ ہم تو رب کے معنی بھی نہیں جانتے۔ اگر رب کے معنی جانتے ہوتے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا۔ ہم سب کو جانتے ہیں، رب کو نہیں جانتے۔ سب کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں، رب کے بارے میں واقفیت نہیں رکھتے۔ رب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے رب کا معنی۔ دنیا کا ہر پالنے والا پالتا ہے۔ جانور بھی اپنے بچے کو پالتا ہے، ماں باپ بھی اپنے بچے کو پالتے ہیں، درخت کو بھی پالا جاتا ہے، یہ پالا جاتا ہے، پالنے والے بہت ہیں۔ لیکن ہر پالنے والے کی کوئی غرض ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کو اس لیے پالتے ہیں کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ تو ہمیں ایسا پالتا ہے کہ تیری ہم سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، ہے تو بس اتنی کہ ہم تیری عبادت کریں۔ اور کس طرح سے پالتا ہے؟ جہاں جس کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کر کے پالتا ہے۔ اس کے پالنے کا انداز بڑا نرالا ہے، اس کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے۔ اور جب کوئی بندہ ربنا کہتا ہے تو اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں ہی اس کو پال رہا ہوں، یہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کا پالنے والا نہیں۔ اس لیے قرآن شریف کے اندر جتنی بھی دعائیں آپ کو ملیں گی، ان ساری دعاؤں کے اندر جس لفظ سے اللہ کو یاد کیا گیا ہے وہ ہے ربنا یا رب اغفر لی۔ اس طریقے سے لفظ رب ہی کا استعمال ہوا ہے۔
ہم اپنی زبان سے تو دعا کر لیتے ہیں، لیکن قرآنی دعاؤں سے عدم واقفیت کی بنیاد پر ہم وہ دعائیں نہیں مانگتے جو منصوص ہیں، قرآن شریف سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں۔ تو یہاں پر دعا موجود ہے جس میں دعا کرنے والے نے دعا کی ربنا، اور یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ کیا دعا؟ کیا مانگا اپنے رب سے؟ تو مانگا یہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب دل ٹیڑے نہ کر۔ یہ دل جو ہے نا، دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ اے اللہ، تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرما دی نا، اب اس ہدایت کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ یہاں زیغ سے مراد مفسرین گمراہ بھی لیتے ہیں کہ اے اللہ، جب تو نے ہمیں ہدایت کی دولت عطا فرما دی تو ہمیں اب تو گمراہ نہ کرنا۔ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچنے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے۔ اب یہاں آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں میں یا چٹکیوں میں ہے، وہ جب چاہتا ہے پھیرتا رہتا ہے۔ قلب کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس ایک حالت میں نہیں رہتا، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بہت نیکی کرنے کا ہوگا، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل بہت گناہ کرنے کو چاہے گا۔ دل کی ایک حالت ہمیشہ نظر نہیں آتی، یہ دل بدلتا رہتا ہے، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں، اسی لیے فرمایا گیا کہ جب کبھی تمہارے دل میں نیکی کا ارادہ ہو فوراً نیکی کر ڈالو، پتہ نہیں بعد میں تمہارا دل نیکی کا ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم موجود ہے۔ ایک درخت سے کوئی پتا گر کر زمین پر آ جائے، توجہ چاہوں گا، درخت سے کوئی پتا گر کر زمین پر اگر پڑا رہے تو ہوا کا جھونکا اس درخت کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ جواب دیں اگر میری بات سمجھتے ہیں۔ ایسا جواب دیں میں سمجھوں کہ آپ سر ہی نہیں ہلا رہے، زبان بھی ہلا رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، ہے نا؟ درخت کے پتے کی طاقت کیا ہے؟ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی پلٹ رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے۔ فرمایا گیا تمہارا دل بھی ایک درخت کے پتے جیسا ہے، جب چاہتا ہے مولا اسے گھماتا رہتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اس دین پر قائم رکھنا۔ یہ حضور کی دعا، اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس لیے کہ کامیاب وہ نہیں
جو سب کچھ اس دنیا میں بنا کر کے جائے، کامیاب وہ ہے جو اس دنیا سے جائے تو ایمان ساتھ لے کر کے جائے، وہ در حقیقت۔ تو دعا ہے، اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ جسے ہدایت دے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے، اور وہ جب ہدایت دینے پر آتا ہے تو کبھی کبھی ایسے کو بھی ہدایت دے دیتا ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی کہ کیا یہ بھی سیدھے راستے پر چلنے والا ہو سکتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اللہ کی رحمت کو جوش میں اگر لانا ہے تو کس طرح سے اللہ کو پکارا جائے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے، جیسے کبھی کبھی یہ سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرا رب ساری تمثیل سے پاک ہے، بچہ اپنی ماں سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو پہلے گڑ گڑاتا ہے، ماں دے دے پلیز، ماں دے دے، ماں تیری مہربانی ہوگی، ماں مجھے دے دے، گڑ گڑاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بھی ماں کا پیار جوش نہیں دکھاتا تو پھر وہ تھک کے رونا شروع کر دیتا ہے، جہاں اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کہ ماں کا دل موم ہو جاتا، اچھا بیٹے چلے، رو مت، تو چپ ہو جا، چل لے لے۔ اللہ اللہ، جب بچے کے آنسو پر ماں اتنی مہربان ہوتی ہے تو جس نے ماں کے دل میں رحم پیدا کیا اس کی بارگاہ میں آنسو کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کی رحمت کتنی نچھاور ہونے کو تیار ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے تین چیزیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پہلی چیز دل کی بے قراری۔ آپ کے دل میں بے قراری ہو، بے چینی ہو، اسی لیے قرآن نے بے قرار کی دعا کے بارے میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے؟ ایک بے قرار کسی انسان کے دروازے پر جائے تو آدمی دیکھ کر نفرت کرتا ہے، جب دیکھو تب یہ روتا بلکتا میرے پاس آ جاتا ہے، لیکن یہی بندہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بے قراری کو پیش کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پکارتی ہے، ہاں میرے بندے تیری پکار میرے علاوہ ہے کون جو سنے گا؟ تو اس کی بارگاہ کے اندر بے قراری ہونی چاہیے، اضطراب ہونا چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے۔ اس بے قراری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پکارنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے بے قراری۔ دوسری چیز ہے گڑ گڑانا، زاری کرنا، جیسے کسی کو منایا جاتا ہے اس طریقے سے زاری کرنا، یہ اللہ کی رحمت کو جوش میں لے آتا۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں یہ بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرے سے زیادہ کون معاف کرنے والا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو جب بھی خدا سے مانگو نا تو گڑ گڑا کے مانگو، اس کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اور بے قرار دلی سے مانگو۔ اور تیسری چیز جو اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے وہ ہے آنکھوں کا پانی۔ جب آنسو نکلنے لگتے ہیں نا تو پھر اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، پھر اس کی رحمت مچلنے لگتی ہے، اور وہ اپنے بندے کے آنسوؤں پر کرم کی نظر فرما کر اپنی رحمت کا پانی اس پر ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے گناہوں سے ڈر کر اگر کوئی روتا ہے یا اللہ کے خوف سے جو روتا ہے
اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی اہمیت آپ جانتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ آنسو جو آنکھ سے نکلتے ہیں گناہ سے ڈر کر یا اللہ سے ڈر کر، گناہ سے ڈر کر مطلب گناہ کے عذاب سے ڈر کر جو آنسو نکلتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو جو نکلتے تھے نا اسے جسم پر مل لیتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ آنسو جسم کے جس حصے پر لگیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والی تین چیزیں، بے قرار دل، جب کبھی طبیعت بے قرار ہو ادھر ادھر مت جاؤ، مصلی بچھاؤ، اللہ کے گھر میں چلے آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دو، گڑ گڑانا شروع کر دو، مانگنا شروع کر دو۔ میاں کسی کے یہاں جاؤ گے نا مانگنے کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے تو کہے گا رات کا وقت ہے مجھے سونے دو۔ میرے رب کے یہاں قانون نہیں ہے کہ بھئی صبح سے لے کے رات میں 12 بجے تک آ کر کے رو کر کے مانگنا ہو تو مانگنا، 10 بجے کے بعد مانگو گے تو نہیں ملے گا، نہیں۔ میرے رب کی شان یہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرا رب نیند سے پاک ہے، وہ سوتا ہی نہیں، جب تو پکار تیری پکار کو وہ سن لیا کرتا ہے اور جہاں سے پکارو وہاں سے وہ سن لیا کرتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کو ہم دیکھتے ہیں دعا کے وقت آسمان اور چھت دیکھتے ہوتے ہیں، یہ کیسی دعا مانگتے یہ بھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ کاروبار کریں گے تو سیلس مین شپ کریں گے تو کسٹمر کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر اس سے بات کریں گے پوری توجہ کے ساتھ، جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے کسٹمر کے، لیکن خدا سے رحمت حاصل کرنے کے لیے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے اور منہ سے کچھ پڑھ رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مانگ کیا رہے ہیں۔ جہالت تو ہماری قوم کی اتنی ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ میں عذاب کا مستحق ہوں تو معاذ اللہ قوم کہتی ہے آمین۔ یہ تو حال ہے ہماری قوم کا۔ نہ ہم نے خدا سے مانگنے کا طریقہ سیکھا، نہ خدا سے مانگنے کے آداب ہمیں معلوم، ہم تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ کی رحمت کو جو چیز جوش میں لاتی ہے وہ بے قراری، زاری اور آنکھوں کا پانی، یہ تین چیزیں اللہ کو جوش میں لاتی ہے۔ تو ناظرین بیان اگر اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرتے بھی جائیں۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔